السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج ڈسکس کریں گے ہم تربوز کو، جسے ہم انگلش میں واٹر میلن کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنی ہے۔ بہت سے دوست پرسنل میسیج میں پوچھ چکے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم بازار سے تربوز لاتے ہیں وہ سرخ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھیکا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو آج ناظرین میں یہی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پھیکا کیوں ہوتا ہے، اسے لال کیا کیسے جاتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اسے کس طریقے سے ہم اس چوری کو پکڑ سکتے ہیں کہ یہ تربوز ہمارے کھانے کا ہے یا یہ ہمارے کھانے کا تربوز نہیں ہے۔ تو ناظرین وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ ان کے دور دراز ٹرکوں میں لوڈ کر کے تربوزوں کو لے جانا ہوتا ہے، جس کا 6 7 8 دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پکے ہوئے تربوز توڑیں تو وہ سرخ بھی ہوں گے اور نہایت میٹھے بھی ہوں گے۔ تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں کچے حالت میں توڑ لیتے ہیں اور لوڈ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، جب کچا حالت میں توڑ لیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا اس کا گلابی اندر شیڈ آ رہا ہوتا ہے، یا اس کے اندر سے سفید رنگ شو ہو رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کچا تربوز توڑیں گے تو آپ دیکھیں کہ اندر سے وہ بالکل سفید ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک سرخ رنگ ایڈ کرتے ہیں۔ تو آج ناظرین میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ وہ ایڈ کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جو قدرتی طور پہ تربوز خود پک جاتا ہے، واٹر میلن خود پک جاتا ہے، تو وہ لال رنگ آتا ہے لائکوپین کی وجہ سے۔ لائکوپین ایک بڑا سٹرونگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے ناظرین؟ آپ کو دل کے امراض سے نہایت بچا کے رکھتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کی اینٹی کینسر پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ آپ کو کینسر ہونے سے بھی وہ آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے، میلز کے حوالے سے بتا رہا ہوں، وہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کو نہایت ہائی رکھتا ہے، جو اس کی ایک پازیٹیو چیز ہے۔ تو اچھا، اب ناظرین وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے بیچنے کے لیے اگر وہ پکا پکایا لے جائیں گے تربوز تو وہ کیا ہوگا کہ اندر سے گلنا شروع ہو جائے گا 7 8 دن تک۔ تو وہ کچا لے جاتے ہیں، پھر اب اسے سرخ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹک لگا کے آپ کو دینا ہے کہ یہ تو بالکل فریش ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایریتھروسین بی، یہ ایک بیسیکلی فوڈ کلر ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اسے انجیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے انجیکٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر بالکل سرخ نظر آتا ہے۔ ناظرین میں آپ کو ایک دو تصویریں دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے تو آپ جب ہی تربوز کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یار کچھ تو اس کے اندر نا مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا۔ اس میں کیا ہوگا کہ ایک طرف سرخی زیادہ ہوگی، ایک طرف کم ہوگی، یا ایک طرف ڈارک ہوگی، تو آپ کو دیکھنے سے بھی فیل ہوگا کہ یار اس میں کچھ نہ آرٹیفیشل تو ضرور لگ رہا ہے۔ یہ جو ایریتھروسین بی ہے، فوڈ کلر ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں بین ہے، یو کے میں بین ہے، آسٹریلیا میں بین ہے، نیوزی لینڈ میں یہ بین ہے، یورپی یونین میں بین ہے، لیکن پاکستان دا لینڈ آف پیور، یہ ملک خدا داد، جہاں تو پھر یہ الاؤ ہے، جتنا مرضی کریں۔ اچھا ناظرین، جو اس کی الاؤ کی بھی پرسنٹیج ہے نا، نہایت کم ہے، 0.1 ملی گرام پر کے جی آف باڈی ویٹ، 0.1 ملی گرام۔ ناظرین یہ 1 گرام کا بھی 1000واں حصہ بنتا ہے، اتنی کم اماؤنٹ میں۔ تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا آتے ہیں۔ جس طرح انواع ہمارے ہاں اسے انجیکشنوں میں کر کے لگا دیتے ہیں، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا آتے ہیں ناظرین؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کے ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کو کینسر کوز کرے گا، آپ کو کینسر کوز کرے گا۔ دوسرا اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کو متلی ہونا، آپ کو الٹی آئے گی۔ تو اسی لیے جو میں آپ کو ٹیسٹ طریقہ بتاؤں گا نا، یہ آپ نے ضرور پرفارم کرنا ہے، اور بچوں کو دینے سے پہلے آپ نے یہ ٹیسٹ پرفارم کر لینا ہے، شور کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بچوں کو تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر الٹی آنا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے پٹھوں میں درد ہونا، یعنی کہ آپ کے مسلز میں درد ہونا، اور پھر آ جاتا ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہونا۔ تو یہ ناظرین اس کے جو بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ایریتھروسین بی کے، وہ یہ ہیں کہ آپ کے پٹھوں میں اور جوڑوں میں درد ہوگا، الٹی آئے گی، آپ کو متلی ہوگی۔ تو یہ اس کے جو بڑے سائیڈ ایفیکٹ، اور ساتھ پیٹ میں درد ہونا یہ ہوگا۔ تو کبھی نہ کبھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ آپ نے تربوز کھایا تو اس کے بعد آپ کو یہ ایفیکٹس آتے ہیں۔ تو اچھا ناظرین، اب آپ نے کس طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ آپ تربوز کو 2 حصوں میں کاٹیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صاف روئی لینی ہے۔ آپ نے جب روئی لینی ہے تو آپ نے جب تربوزوں کو 2 حصوں میں کاٹ لینا ہے تو آپ نے اس کے اوپر پورے کے اوپر تھوڑی تھوڑی روئی لگا کے دیکھ لینی ہے۔ اگر تو اس کے اندر ایریتھروسین ہوگی، اگر ایریتھروسین ہوئی ہوگی تو وہ کیا ہوگا کہ یہ جو روئی ہے نا، تو کاٹن جو ہے یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایریتھروسین جو ہے وہ کاٹن کے اوپر اپنا کلر فوراً شو کر دیتی ہے، اور فوراً اس کاٹن پہ اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ناظرین یہ کلر چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیمیکل ڈلا ہوا ہے، تو یہ آپ نے نہیں کھانا۔ اگر یہ کھائیں گے تو یہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے لیے نہایت مضر صحت ہے۔ لیکن اگر آپ نے سارے روئی لگائی ہے اس کے اوپر اور اس میں کوئی رنگ نہیں آیا،
کیونکہ لائکوپین کا رنگ نہیں چڑھتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس کا رنگ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی کلر ایڈ نہیں ہے، تو یہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اس کا کسی قسم کا آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اس ایریتھروسین بی سے سرخ کلر تو آ جاتا ہے، لیکن ناظرین اس سے مٹھاس نہیں آتی، تو یہی وجہ ہے جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار سرخ تو تھا، جڑا بھنو لال ہے پر میٹھا نہیں ہے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ عمر گندر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جو فائدے کی بات ہے وہ ہر تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔